اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ لی۔ علماء کرام، مومنین کرام، شعراء حضرات، اہل عزا، اہل ولا، اہل کانپور، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اس اللہ کے لیے، اس معبود کے لیے، اس رب کائنات کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے، جس کی کبریائی کی تجلیوں کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ اور درود و سلام لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، مستقل، پہم، لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کی اس مخصوص مجلس میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، یقیناً والدین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، جو حقوق والدین کے اسلام نے واجب قرار دیے ہیں اور جو اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کے حوالے سے، اس پہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو موضوع ہے آج کی مجلس کا وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان رسول، شان مصطفیٰ، وہ جو کائنات کا مولا ہے، اس رسول کے فضائل بیان کیے جائیں گے جو کائنات کے مولا کا بھی مولا ہے۔ وہ رسول، وہ ختمی مرتبت، وہ طٰہٰ و یاسین، وہ مزمل و مدثر، کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا،
جس کی سانسیں تلاوت تھیں، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، جو لبوں کو جنبش دیتا تھا تو مشیت کہتی تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تم بولتے ہی نہیں جب تک ہماری رضا اور رغبت حاصل نہ کر لو، تم گفتگو کرتے ہی نہیں، تم جو بھی بولتے ہو وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، وہ اس کا کلام ہوا کرتا ہے۔ یہ جو تمہارا دہن ہے نا، جو اس میں زبان ہے، وہ تمہاری زبان نہیں ہے، مشیت کی زبان ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ آپ نے کنکڑیاں نہیں پھینکی بلکہ یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو آپ کے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو مشیت سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان کرتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو یہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے ہم بولتے ہیں۔ یہ کنکڑیاں پھینکتے ہیں تو وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہا ہے ہماری قوت نافذہ ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں تو مشیت اعلان کرتی ہے تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، یہ ہماری بیعت ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اگر کوئی ید اللہ کا مصداق اول ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم معبود کی بیعت کریں، ہم پروردگار عالم کی بیعت کریں، ہم خالق حقیقی کی بیعت کریں، لیکن وہ نہ مادی جسم رکھتا ہے نہ مادی ہاتھ رکھتا ہے، تو اس کی بیعت ہو تو بیعت کیسے ہو؟ تو قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ معبود کی بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، اس کی بیعت میری ہی تو بیعت ہے۔ اللہ کی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم صاحب ایمان ہو، تمہیں بیعت کرنی ہے معبود کی اور پروردگار عالم کی، لیکن نہ وہ مادی جسم رکھتا ہے نہ وہ مادی ہاتھ رکھتا ہے، تو جاؤ میرے نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ نبی کی بیعت پروردگار عالم کی بیعت ہے، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں، جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں، جس کا فعل نبی کا ہی فعل ہے، جس کا کردار نبی کا ہی کردار ہے، جس کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی جو مکمل تصویر ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ۔ یہی سبب ہے کہ محمد ابن عیسیٰ 8ویں امام کے صحابی ہیں، ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے باہر جا کر محمد ابن عیسیٰ کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبوت تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے، سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، سامنے ایک تشت ہے، اس پہ خرمے رکھے ہوئے ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ تشریف لائے، نبی کو سلام کیا، درود بھیجا، نبی نے اپنے پہلو میں بٹھایا محمد ابن عیسیٰ کو، کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں محمد ابن عیسیٰ 8ویں امام کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ نے کھجوریں گننا شروع کی، 17 کھجوریں تھیں، ادھر
17 کھجوریں گنی. ادھر محمد ابن عیسیٰ کی آنکھ کھل گئی. گھر سے باہر نکلے, مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. نبی تو موجود نہیں تھے, البتہ نبی کا جانشین موجود تھا, نبی کا وصی موجود تھا. امام علی رضا علیہ السلام تشریف رکھتے تھے. جو خواب میں دیکھا تھا اس کی مکمل عکاسی ہو رہی تھی نگاہوں کے سامنے. دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا, نبی موجود نہیں, نبی کا وصی موجود, سامنے تش رکھا ہوا تھا, ایسے ہی خرمے رکھے ہوئے تھے. محمد ابن عیسیٰ گئے, سلام کیا. امام نے محمد ابن عیسیٰ کو اپنے پہلو میں بٹھایا, ایک مرتبہ کھجوریں اٹھائیں, محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھی. محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی, 17 کھجوریں تھیں. حیران ہو کے آنکھیں پھاڑ کر محمد ابن عیسیٰ نے امامت پر نظر ڈالی. امام نے مسکرا کے کہا, اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خواب میں اگر نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو ہم بھی تجھے اس سے زیادہ عطا کرتے. جو خواب میں نبی نے عطا کیا وہ حقیقت میں وسیع نے عطا کیا. خواب میں بھی 17 کھجوریں, حقیقت میں بھی 17 کھجوریں. تو جس کا ہاتھ نبی کا ہی ہاتھ ہے, تو اگر نبی موجود نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو, علی موجود نہ ہو تو حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر لو, حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لو. اس لیے کیونکہ حسین کی بیعت, حسن کی بیعت, حسن کی بیعت, علی کی بیعت, علی کی بیعت, نبی کی بیعت, نبی کی بیعت, خدا کی بیعت. حسین کی بیعت, حسن کی بیعت, حسن کی بیعت, علی کی بیعت, علی کی بیعت, نبی کی بیعت, نبی کی بیعت, خدا کی بیعت. تو جب حسین کی بیعت نہیں ہے, خدا کی بیعت ہے, تو حسین سے بیعت, حسین سے بیعت, حسن سے بیعت, حسن سے بیعت, علی سے بیعت, علی سے بیعت, نبی سے بیعت, نبی سے بیعت, خدا سے بیعت. تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا, یہ طاغوت وقت نے اللہ سے سوال بیعت کیا. تو یہ وہ نبی ہے کہ لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں, تو اس کی بیعت نہیں, پروردگار عالم کی بیعت. معصوم کی بیعت, معصوم کی بیعت نہیں, نبی کی بیعت, نبی کی بیعت, نبی کی بیعت نہیں, خدا کی بیعت. اور بظاہر اگر کوئی معصوم امام موجود نہ ہو تو جاؤ عباس کا علم پکڑ کے بیعت کر لو, خدا کی بیعت ہو جائے گی. تو یہ وہ نبی ہے کہ جو سراپا معجزہ, سرتپا معجزہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نبی سرتپا معجزہ, سراپا معجزہ, جس کا روم روم معجزہ, جس کا آلات تنفس معجزہ, جس کا ذرہ ذرہ معجزہ, جس کا بال معجزہ, جس کی کھال معجزہ, جس کے ناخون معجزہ, جس کا لعاب معجزہ. اگر لعاب معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا, کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دین رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے. جس کا بال معجزہ, جس کی کھال معجزہ, جس کے آلات تنفس معجزہ, جس کا روم روم معجزہ, ذرہ ذرہ معجزہ, لعاب معجزہ, پسینے کے خطرات معجزہ. یہی سبب ہے کہ جابر آ کے کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کا کنویں کا پانی کڑوا ہے. نبی نے کہا کوئی بات نہیں, کاسا لے کر آؤ. جابر کاسا لے کر آئے. نبی نے اپنا لعاب دہن اس کاسے میں ٹپکا دیا, کہا جاؤ اپنے گاؤں میں جا کے کنویں کے پانی میں آمیزش کر دو میرے لعاب کی.
جابر لے کر گئے، لعاب ڈالا کنویں میں، اب جو پانی چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیری بن چکا تھا۔ تو جس کا لعاب پانی میں شامل ہو جائے تو آب شیری بن جائے، تو جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو جائے وہ خاک شفا نہ بنے۔ جو سر تپا معجزہ، سراپا معجزہ، جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ۔ ایک بار بی بی سے کہا سرکار نے کہ ختیجہ میرے ناخون کاٹ دو۔ بی بی نے ناخون کاٹے، نبی نے کہا جاؤ جا کر پھینک دو۔ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو اسے شریعت کی زبان میں ختیجہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والی۔ اس کو آس پاس رکھو گے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھیے میں سمجھ سکتا ہوں موسم کی حدت، حرارت، شدت، گرمی، لیکن ہم فرش عزا پر بیٹھ کر اس موسم میں جوش مودت کا اظہار کر کے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ موسم کی گرمی سے زیادہ مودت کی گرمی ہوا کرتی ہے۔ تو جاؤ ناخون پھینک دو۔ لیکن بی بی جو نبی کی پہلی عارفہ، اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں کانپور کے ذوق ولا کو دیکھتے ہوئے کہ جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے ملکۃ العرب کا تاج اتار کر نبی کی کنیزی کی ردا اوڑھ لی۔ جہاں سب نجس تھے وہاں آپ طاہرہ تھے، جہاں سب جھوٹے تھے وہاں آپ صدیقہ تھیں، جہاں فحاشی اور عیاشی عام تھی وہاں آپ کا لقب عذرا تھا۔ عذرا اس خاتون کو کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اگر نبی کے عقد سے پہلے آپ کا عقد ہوئے ہوتے تو کفار قریش کبھی آپ کو عذرا کا لقب مرحمت نہ فرماتے۔ جہاں سب نجس ہو، طاہرہ، صدیقہ، عذرا، جہاں عورت کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا ہو وہاں اسی کی چوکھٹ پہ عربوں کے مغرور سر جھکتے تھے۔ ملکۃ العرب، مجھے نہیں معلوم سیدہ کی دولت کا اس کی انتہا کیا تھی، لیکن ہاں جناب زینب کا یہ جملہ مصائب نہیں ہے۔ یزید کے دربار میں بی بی نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے شام تک، شام سے لے کے یمن تک جو میری نانی ختیجہ کا مقروض نہ ہو؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو نانی ختیجہ کا مقروض نہ ہو؟ جناب ختیجہ پہلی عارفہ نبی کی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی کارواں سیدہ کے جاتے تھے۔ اچھا عرب کوئی کام تو کرتے نہیں تھے، یا تو لکڑیاں کاٹتے تھے یا مچھلیاں پکڑتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جب آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو یہ لوٹ مار کرتے تھے، آپ کو کافی نقصان ہوتا تھا۔ بی بی ختیجہ ایک دن حضرت عمران ابو طالب کی خدمت میں آئیں اور کہا یا سید البطحاء یا سردار قریش، اے سخی ابن سخی، اے کریم ابن کریم، میرے تجارتی کارواں جاتے ہیں اور یہ جو عرب کے لچے لفنگے بدماش لٹیرے یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور مجھے کافی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عمران نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں کوئی نہ کوئی راستہ اس کا ضرور نکالوں۔
اگلے دن حضرت عمران نے ان تمام لٹیروں کو پیغام بھجوایا کہ تمہیں سید البطحہ نے طلب کیا، سردار قریش نے طلب کیا، جو خود اپنی ذات میں ایک عدالت ہے۔ یہ کفار قریش کے بدماش لچے لفنگے یہ آ کر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمران نے تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، ڈانٹا نہیں، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حکمت سے اس کا علاج کرتے ہوئے کہا میں تمہارے پاس ایک آفر لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا آفر ہے؟ کہا آفر یہ ہے کہ جب یہ تجارتی کارواں جائیں بی بی خدیجہ کے، جو عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، ملکۃ العرب ہے، جب تجارتی کارواں جائے تو ایک اونٹ دو، جب لوٹ کر آئیں تو 2 اونٹ لے لو، جب تجارتی کارواں جائے تو 1 بھیڑ دو، جب لوٹ کر آئے تو 2 بھیڑیں لے لو۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا۔ جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے۔ اب جو یہ اگلے دن تجارتی کارواں نکلے تو یہ سارے لٹیرے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ یعنی جو غاصب تھا اسے عمران نے امین بنا دیا۔ اب جو تجارتی کارواں لوٹ کے آیا تو منافع دگنا ہو گیا۔ جب منافع دگنا ہوا، خسارے سے اور نقصان سے بی بی بچ گئیں، تو آپ دوبارہ حضرت عمران کی خدمت میں آئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو میرا منافع دگنا ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا، میں چاہتی ہوں کہ منافع کا ایک حصہ آپ کو بھی دے دوں۔ کہا نہیں، ہمیں منافع کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرا بھتیجا جوان ہے، اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے دروازے پر ضرور آؤں گا۔ اگلے دن حضرت عمران نے رسول اللہ کی کلائی پکڑی اور پکڑ کر در خدیجہ تک لے کر آئے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو صحن خدیجہ میں پہنچی تھی۔ حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو نور بن کے بشارتیں دیتا چلا آ رہا تھا آج وہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے مینیجر کو اور غلام کو اور میسرہ کو بلایا اور کہا سنو، تم مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہے، یتیم عبداللہ کے غلام بن کر جا رہے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے مصطفیٰ کی عادات و اطوار و کردار و رفتار پر نظر رکھو اور ہمیں آ کر رپورٹ دو کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اب جو یہ تجارتی کارواں گیا اور لوٹ کر آیا تو جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ خوبیاں بیان کرو یتیم عبداللہ کی، فضائل بیان کرو، مناقب کا اظہار کرو، نہیں، بلکہ کہا میسرہ، عیسائی تھا میسرہ کہا جی بی بی، یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر۔ یتیم عبداللہ کے عیب، یہ نہیں کہا مناقب، فضائل، وصف، صفتیں، خوبیاں، کردار کی بلندی، عظمتیں، رفعتیں، نہیں، عیب بیان کر۔ کیوں؟ مان لیجیے آپ اہل کانپور مومنین ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کی قوم کا ادنا سا خادم ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے میرے بارے میں، اب مولانا حامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے والد کے چاہنے والوں میں سے، تو ہو سکتا ہے ان کی نسبت کی بنا پر یہ 2-4 خوبیاں ہماری بیان کر دیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو خوبیاں بیان کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میری ذات کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ خوبیاں اپنی جگہ، عیوب اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ، کمالات، خوبیاں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔
عیب اپنی جگہ ہوتے ہیں. اگر کسی ذات اور کردار کی آپ تعریف کریں تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے کردار کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ جناب قتیجہ نے ایک تاریخی سوال اور حکیمانہ سوال اس سے کیا. میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، عیب بیان کر، عیب بیان کر. عیسائی تھا، زباں کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے. کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا؟ عیب بیان کر. کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں. کہا عیب بیان کر. کہا ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے. کہا عیب بیان کر. کہا نقش کفے پا ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے. کہا عیب بیان کر. کہا دنیا یتیم بناتی ہے، یہ یتیموں کو سینے سے لگا لیتا ہے. کہا عیب بیان کر. کہا دنیا بیوہ بناتی ہے، یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتا ہے. کہا عیب بیان کر. کہا دنیا ایک قطرہ آب کے لیے جانیں لے لیتی ہے، اس کے سخاوت کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی. کہا عیب بیان کر. کہا دنیا ایک والے کے لیے قتل کر دیتی ہے، اس کے سخاوت کی گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیتی ہے. کہا عیب بیان کر. کہا عرب میں قریش سے بڑا کوئی سقی نہیں، قریش میں بنی ہاشم سے بڑا کوئی فصیح اور بلیغ نہیں، ابو طالب سے بڑا کوئی سردار نہیں، عبداللہ سے بڑا کوئی کریم نہیں. عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے. کہا عیب بیان کر. کہا عرب تجارتی کارواں لے جاتے ہیں، موسم میں حدت اور حرارت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے. پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے عرب مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں. مگر اے پاک سیدہ، تیری عظمتوں کی اس قسم، اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت. جس میں مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے، عنبر سے بہترین ہے. کیا عیب بیان کر. کیا عیب بیان کر. عیب بیان کر. کہا بی بی عیب بیان کروں تو کیسے کروں؟ بنانے والے نے اس نے کوئی عیب خلقی نہیں کیا. تو اگر بی بی قتیجہ کا کوئی غلام بن جائے تو ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آتی ہے، اور کسی اور بی بی کا غلام بن جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد. کسی اور بی بی کا غلام بن جائے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آنے لگے گا. اور اگر بی بی خدیجہ کے غلام بن گئے تو عیسائی ہوتے ہوئے بھی ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئے گی. تو عزیزان ملت، جو پہلی عارفہ ہے نبی کی، کہا کہ ناخون پھینک دو. اب بی بی نے ناخون پھینکے نہیں، بلکہ ایک رومال میں ناخونوں کو بند کیا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا. توجہ، رسول اللہ عبادت کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے. کافی دن گزر گئے، رسول اللہ کی یاد آئی تو بی بی نے کہا کہ نبی کے ناخون ہی صحیح نبوت سے تو منسوب ہیں. اب جو بی بی نے زیارت کی غرض سے رومال کھولا تو ناخون نہیں تھے، نفیس اور نایاب در بن چکے تھے. نفیس اور نایاب. اس صحیح بخاری نے پورا ایک باب قائم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات پر. پورا ایک باب قائم کیا ہے. نبی کا گلاس، نبی کا عصا، نبی کے نالین، نبی کا بال، نبی کا لعاب، نبی کے ناک کی رطوبت. ان تمام اشیاء کو صحابہ کرام تبرک سمجھتے تھے
اور اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی کے وضو کا پانی بچ جاتا تھا تو دوڑ لگ جاتی تھی صحابہ کرام میں کہ پہلے کون اس پانی کو حاصل کر لے تاکہ شفا یاب ہو سکے۔ نبی کا چھوڑا ہوا پانی، وضو کا چھوڑا ہوا پانی، صحابہ کرام دوڑتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی ہمیں مل جائے، اور چہرے پر اور جسموں پر ملتے تھے تو بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو جس کا بال معجزہ، ہم تو نہ آل کو بھولتے ہیں نہ بال کو بھولتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لعاب معجزہ، ناخون معجزہ، روم روم معجزہ، ذرہ ذرہ معجزہ، آلات تنفس معجزہ، بال معجزہ۔ اگر بال معجزہ نہ ہوتا تو دربار میں یہ واقعہ نہ آتا مامون کے کہ ایک شخص نے آگے کہا کہ میرے پاس آپ کے نبی کے بال ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ تو محسوس نہیں کرتا تیرا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ فرزند رسول کو بلایا گیا، فرزند رسول سے کہا گیا اس تاجر کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آپ کے جد کے بال ہیں۔ امام نے کہا پیش کیے جائیں۔ اس نے 8 بال اٹھائے اور امام کے سامنے رکھ دیے، کہا یہ آپ کے جد کے بال ہیں۔ امام رضا نے ان بالوں کو دیکھا، 5 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے، کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں ہیں۔ کہا اطمینان مجھے حاصل نہیں ہوا مامون نے۔ امام نے کہا آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی۔ امام نے 8 بال اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ جل گئے۔ جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ روز محشر جل جائیں گے۔ 5 بچ گئے، 3 جل گئے۔ نبی کے تھے تو بچ گئے، نبی کے نہیں تھے تو جل گئے۔ تو جو نبی کا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ جل جائے گا۔ تو سر تپا جو اللہ کا اس زمین پر معجزہ، سرکار دو عالم کی شان یہ ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بڑی مخصوص کتاب ہے حق الیقین، اس کتاب میں نبی کے وہ معجزات 24 مخصوص وہ معجزات درج فرمائے ہیں سرکار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صرف اور صرف نبی کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے تھے۔ توجہ، نبی کی روحانیت کا معجزہ نہیں، علمیت کا معجزہ نہیں، جسمانیت کا معجزہ۔ وہ معجزات 24 کہ جو آپ کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے تھے، 2 معجزات کا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو ہفتوں اس گلی میں سرکار کی خوشبو باقی رہتی تھی۔ آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یتیم عبداللہ کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ آپ جمعرات کو حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، امام حسن نے آ کے کیا کہا؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اماں، میں ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول اللہ کی۔ تو رسول اللہ کے جسم سے غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی، غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ اگر 1 ہفتے بعد بھی کوئی گزرتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ نبی کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ اگر یہ معجزات اور یہ معجزہ ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو 5ویں دور امامت میں جابر کے بڑھتے ہوئے قدم رک کے یہ نہ کہتے کیا میں وقت کے محمد کو دیکھ رہا ہوں؟ ورنہ نابینا صحابی نے پہچانا کیسے کہ آنے والا اس دور کا محمد ہے۔
یعنی یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر وسیع کی شان یہ تھی کہ اس کے جسم سے بھی ایسی خوشبو برآمد ہوتی تھی کہ آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس کی ذات سے، اس کے جسم مبارک سے بوئے مصطفیٰ آ رہی ہے۔ ایک معجزہ کہ خوشبو بلند ہوتی تھی۔ دوسرا معجزہ سرکار علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور برآمد ہوتا تھا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جناب ام المومنین فرماتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی، سوئی ہماری گم ہو جاتی تھی تو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں تھی، پیشانی مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا کہ ہم کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتے تھے۔ توجہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین جناب عائشہ نے کہا کہ اگر ہماری سوئی کھو جاتی تھی تو ڈھونڈنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ کی پیشانی سے جو نور برآمد ہوتا تھا وہ کافی تھا، ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتے تھے۔ اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو شب ہجرت کفار قریش دھوکہ نہ کھاتے کہ چادر کے نیچے نبی لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وہ ذات مصطفیٰ جو سراپا معجزہ ہے کہ قرآن نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ پہلے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلے میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ شرط اول کامیابی کی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلی شرط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلی شرط ایمان لانا نبی پر۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو شرائط مکمل ہو گئے، نہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور نبی کی عزت کرو، یعنی اس فرقے کی تعلیمات ناجائز ہیں جو اس بات کی تاکید تو کرتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، مگر اس بات پر زور نہیں ڈالتے کہ نبی کی عزت بھی کرنی ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، نبی کی نصرت کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، نصرت کرو، فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی اطاعت کرو جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم کامیابی کے دروازے میں داخل ہو سکو۔ ایمان لانا، عزت کرنا، نصرت کرنا، اور اس نور کی اتباع کرنا جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس نور کی نورانیت یہ ہے کہ جو نور تعلیم دے اس تعلیم پر عمل کرو، اس تعلیم پر عمل کرو جو اس نور کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں کرنی ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہ کر لی جائے۔ توجہ، رسول اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کے اوصیاء کی اطاعت نہ کر لی جائے، کیونکہ نبی کی اطاعت آپ کے اوصیاء کی اطاعت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ کی عبادت مکمل نہیں بنا نبی کی اطاعت کے، نبی کی اطاعت مکمل نہیں بنا اوصیاء کی اطاعت کے، اور اوصیاء اپنی اطاعت کو قبول نہیں کرتے جب تک والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے۔
اللہ کی عبادت نہیں نبی کی اطاعت کے بغیر، نبی کی اطاعت نہیں معصومین کی اطاعت کے بغیر، اور معصومین کی اطاعت ممکن نہیں جب تک والدین کے حقوق ادا نہ کر لیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے قضاء ربک اللہ تعبدوا والا ایاہ، کہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، عبادت ہوگی پروردگار کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قضاء ربک اللہ تعبدوا والا ایاہ، عبادت ہوگی معبود کی، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، معصوم کے علاوہ کوئی لائق اطاعت و بیعت نہیں۔ جو معصوم کی اطاعت ہے وہ کسی کی اطاعت نہیں، جو معصوم کہے وہ اطاعت کرنا ہے، وہ کہے تو نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، وہ کہے نماز چھوڑو تو نماز چھوڑنا عبادت، یہ ہے اطاعت۔ یہی سبب ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، حالت نماز میں رسول اللہ نے آواز دی ادھر آؤ، سمع اللہ لمن حمدہ، ادھر آؤ، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، ادھر آؤ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ نبی بلاتے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے، جب نماز تمام کر لی تو نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے بلایا؟ نبی نے رخ پھیر لیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے بلایا؟ نبی نے رخ پھیر لیا۔ کہاں بلایا؟ کیا حضور نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا کس کے حکم سے؟ کہا آپ کے حکم سے۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ تشیع میں فلسفہ عبادت نماز پڑھنا نہیں، حکم معصوم کے سامنے جبین نیاز جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ معصوم کہے نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت، کہے چھوڑ دو بلائے تو نماز توڑنا عبادت۔ توجہ، یہ تشیع میں فلسفہ عبادت ہے کہ نبی کی اطاعت، اگر نماز پڑھنا اطاعت ہوتا، عبادت ہوتا، صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہوتا، تو صبح کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت کیسی رہے گی؟ تیسری رکعت میں ذکر اللہ کا، قرآن اللہ کا، کلام اللہ کا، وہ عبادت نہیں ہوگی، بغاوت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت اپنی خواہشات کی اتباع کا نام نہیں، قول معصوم کے سامنے جبین نیاز جھکا دینے کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا، رات کا کیسے رہے گا؟ دن میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ توجہ، عید کے دن کیسا رہے گا اگر روزہ رکھا جائے؟ تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بغاوت بن جائے گی۔ تو جو معصوم کہے اس کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے۔ ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اگر کسی اور مہینے میں کر لے، شفٹ کر دیا جائے اسے، اچھے موسم میں، جب بھی موسم اچھا ہو حج کر لیا جائے، گرمی کم پڑتی ہو سردیوں میں، ہوگا حج؟ نہیں۔ تو پتہ چلا خانہ کعبہ کا طواف کرنا حج نہیں ہے، معصوم کے حکم کا طواف کرنا حج ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی، قبلہ جانتے ہیں، پڑھا بھی ہے قبلہ نے، ڈاکٹر علی شریعتی بہت بڑے اسکالر تھے ایران کے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی امام حسین کا، جس کو تحریری شکل دے دی گئی ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے مرگ گل رنگ۔ اس میں ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے کہ حسین کو چھوڑ کر، فرزند رسول کون ہے؟ حجت خدا، ولی خدا، خلیفہ وقت، جانشین سرکار دو عالم، وصی رسول، وقت کا امام، وقت کی حجت، کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام کو چھوڑ کر، امام جا رہے ہیں، اطاعت واجب تھی نا امام کی، پوچھتے ہیں کہ مولا کیا حکم ہے، آپ بتائیے کیا کرنا؟
امام کو چھوڑ کر جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے تھے، قصر بنی امیہ کا طواف کر رہے تھے۔ جو معصوم کو چھوڑ کے عبادت کرتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، بغاوت ہوتی ہے۔ تو فلسفہ عبادت جبین نیاز چھکا دینا۔ تو عبادت ممکن نہیں جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے، رسول کی اطاعت ممکن نہیں جب تک معصوم کی اطاعت نہ کی جائے، اور معصوم اطاعت قبول نہیں کرتے جب تک والدین کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ عبادت کس کی ہوگی؟ بس اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور والدین کے ساتھ احسان، دیکھیے اردو کا احسان اور ہے، عربی کا احسان اور ہے۔ والدین پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ نے جو کہا بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ احسان اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان ہے، جس کا مطلب ہے بہترین عمل جو ممکن ہو، بہتر سے بہترین، سب سے عمدہ عمل والدین کے لیے مخصوص فرما دو۔ اب اس سے بہتر تم نہیں کر سکتے، وہ والدین کے لیے مختص ہونے چاہیے۔ وہ بالوالدین احسانا، دا بیسٹ ایکشن پاسبل، جو بہترین عمل ہو سکتا ہے وہ والدین کے لیے بجا لاؤ، اور والدین کے حقوق سلب نہیں ہوتے، چاہے وہ زندہ رہیں یا مر جائیں۔ مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق رہتے ہیں کہ ثواب ایصال کرنا، انہیں ان کے نام پر ثواب جاریہ، ایسے کام انجام دینا جو ثواب جاریہ بن جائیں، اور جو والدین کے دوست ہوں، احباب ہوں، ان کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، یعنی جو والد کے دوست ہیں ان کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں شامل ہے۔ تو والدین کی جو حقوق کی ادائیگی ہے، اگر مشرک بھی ہیں والدین تو لہجے میں تلخی نہ گھلے، عبادت کرو اور پروردگار عالم سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پہ ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جبکہ میں صغیر تھا، جبکہ میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، بے سہارا تھا، انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ پروردگار تو بھی ان پر ایسے ہی رحم فرما۔ رسول اللہ کی حدیث ہے بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ والدین کی خدمت بر الوالدین افضل ہے، والدین کی خدمت بر الوالدین افضل من الصلاۃ، نماز سے بھی افضل، بر الوالدین افضل من الصلاۃ، نماز سے افضل، والصوم، روزے سے افضل، والحج، حج سے افضل، والعمرات، عمرے سے افضل، والزکاۃ، زکوٰۃ سے افضل، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے والدین کی خدمت کرنا۔ جنگ حنین کا معرکہ تھا، ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں تو جانا چاہتا ہوں مگر میرے والدین مجھے اجازت نہیں دیتے، کیا کروں؟ کہا جا کے والدین کی خدمت کر، اس لیے کیونکہ ایک رات والدین کی خدمت کرنا 1000 جہاد کے دنوں سے بھی افضل ہے۔
ایک رات والدین کی خدمت کرو. 1000 اگر آپ دن جہاد بھی کرتے رہیں، فی سبیل اللہ والا جہاد، اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جائے، والدین کی ایک رات کی خدمت 1000 دن جہاد کے. 1000 بہت ہوتے، 3 برس ہو گئے. 3 برس ایک طرف اور والدین کی ایک رات کی خدمت ایک طرف. کہ آپ کے شانے ان کی ساری اور اطاعت سے ان کے سامنے جھکے رہنا چاہیے. ان کے سامنے اکڑو نہیں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ان سے گفتگو کرو تو لہجے میں تلخی نہ گھلی ہوئی. غراؤ مت، ان کے سامنے بد زبانی نہ کرو، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرو جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. جنہوں نے بولنا سکھایا ہو اب انہی کے سامنے بولا کرتے ہو. جب وہ کمزور ہو گئے، جب وہ بے سہارا ہو گئے، ان کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بھی بلند نہ کرو. یہ تاکید ہے معصومین کی. اور ایسا نہیں ہے اگر کوئی، توجہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ہی آگ ہو گیا، مرنے کے بعد بھی آگ ہو سکتا ہے. اور جو زندگی میں آگ شدہ ہو وہ مرنے کے بعد پھر سے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے وہ عالم میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی اگر والدین نے کسی سبب آنکھ کر دیا بچے کو اور یہ معافی نہ مانگ سکا، یہ نادم نہ ہو سکا، وہ مر گئے، اب بعد میں نادم ہوا، اب یہ مطیع بن گیا، فرما بردار بن گیا، پروردگار عالم کا، معصومین کا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے لگا، نادم ہوا اپنے گناہوں پر اور توبہ کی اور والدین کی قبر پر آ کر ان سے توبہ کی، تو ممکن ہے کہ وہ معاف فرما دیں. اور ایک بچہ جو زندگی میں بہت اطاعت گزار تھا، والدین خوش گئے زندگی سے، لیکن بعد میں اگر وہ اللہ کا نافرمان بن گیا، معصومین کا نافرمان بن گیا، دائرہ کفر میں داخل ہو گیا، تو پھر وہ جو اطاعت کی گئی ہوگی وہ کسی کام نہیں آئے گی. تو یہ والدین ہیں کہ خاص طور سے قرآن نے کہا نا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ، تو کیا جوانی میں اف کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں کہا اللہ نے شرط لگائی کہ جب بوڑھے ہو جائیں؟ اس لیے کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو عقل کمزور ہو جاتی ہے. جب عقل کمزور ہو جاتی ہے تو وہ عقلی باتیں نہیں کرتا، غیر عقلی باتیں کرتا ہے. تو جب بوڑھے ماں باپ غیر عقلی باتیں کرتے ہیں تو عموماً بچوں کو غصہ آتا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا خبردار بوڑھے بھی ہو جائیں تو اف نہ کرنا. غیر عقلی باتیں کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، بار بار ایک ہی سوال کریں گے، مگر ضبط و تحمل کا دامن نہ چھوڑو. ان کے سامنے ان کے ساری سے شانوں کو جھکائے رہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بس اذان مکمل ہو جائے، زحمت تمام کرنے لگا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے کیوں کہا اللہ نے؟ اف مت کرنا. امام نے کہا اگر اف سے بھی کوئی کمتر چیز ہوتی تو پروردگار اس کا حکم دیتا. یعنی وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، بار بار ایک ہی سوال کو دہرائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تنگ کریں گے، اف بھی مت کرنا.
زبان سے اف بھی نہ نکل، لا اف، ایسی اطاعت، ایسی عزت، ایسی تعظیم اور ایسی تکریم کہ بعض روایتوں میں کہ ان باپ سے آگے مت بڑھو، پہلے انہیں بٹھاؤ پھر خود بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھے ہوئے اور والدین کھڑے ہوئے، ایسی اطاعت کرو کہ والدین کو محسوس ہونے لگے کہ ہمارا یہ اولاد کتنی زیادہ ہماری رسپیکٹ کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے، تکریم بجا لاتی ہے، ایسی اطاعت۔ اور جب بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے معاشی حالات بھی ان کے ایسے نہیں ہوں گے جیسے دور توانائی میں تھے۔ اب ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو جب پیسے کی ضرورت ہے تو خبردار ایسا موقع نہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے پیسے مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ طلب کا ہاتھ پھیلے تم عطا کا دامن پھیلا دو، انہیں مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور خبردار ایسے مت دینا جیسے بادشاہ رعایا کو دیتا ہے، بلکہ ایسے دینا جیسے رعایا بادشاہ کو دیتی ہے۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنی رعیت کو دیتا ہے تو انداز یہ ہوتا ہے کہ رعیت کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بادشاہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یعنی یہ احسان کا انداز ہے کہ ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے دست طلب پھیلا رہے ہو اور ہم تمہارے سامنے دست عطا بلند کر رہے ہیں۔ تو انداز یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے بادشاہ رعیت کو دیتا ہے، بلکہ انداز ایسا ہو جب رعیت بادشاہ کو دیتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے کہ حضور قبول فرما لیجئے تو ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب والدین کو دو تو اس انداز سے دینا کہ ان کے ساری کے ہاتھ نیچے ہوں اور والدین کے ہاتھ اوپر ہوں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو۔ والدین پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں کہ والدین کی خدمت، کہ جس ماں کے پیروں میں جنت پوشیدہ ہے، والدین کی اطاعت کی ہے، جنت میں کوئی چلا بھی جائے تو رضوان نے جنت روک لے گا دروازے پر، کہے گا کہ رسول اللہ کا NOC، یہ رسول اللہ کا NOC، معصومین کا NOC، یہ معصومین کا NOC۔ بعد میں وہ کہے گا والدین کا NOC بھی درکار ہے، جب تک والدین ان NOC نہ دیں کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان کرام، یہ والدین کا مرتبہ، یہ والدین کی اطاعت۔ اور جب والدین اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جب چاہنے والا باپ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے دھوپ میں کوئی سایہ دار درخت تھا جو ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اب کوئی سایہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب کون ہے جو اولاد کے ناز و نخروں کو اٹھائے گا؟ کون ہے جو ان کی تکلیفوں کو بنا تکلم آرائیوں کے سمجھ جائے گا؟ کون ہے جو آنکھوں سے دل تک کا سفر طے کرے گا؟ یہ والدین ہی تو ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے سراپر رحمت ہیں پروردگار عالم کی طرف۔ یہ چلے جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں اور اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں، والدین کی قبروں کو کبھی ویران نہ کرنا، ہمیشہ والدین کا خیال ذہنوں میں رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے گا، ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہیے گا، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیے گا، صدقہ جاریہ ان کے لیے ضرور قائم کیجیے گا۔ اس لیے کیونکہ جب تحفے کسی تک پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ آپ کے نماز روزے اور یہ مغفرت کی دعائیں اور یہ ایصال ثواب یہ تحائف بن کر ان تک پہنچتے ہیں۔ اللہ نے یہ رحمت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ والدین کو خوشیاں پہنچا سکتے ہیں، انہیں مسرتوں کا تاج آپ پہنا سکتے ہیں،
یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی ایصال ثواب کے ذریعے۔ عزیزان ملت، سید سجاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 23 برس کی عمر ہے سید سجاد کی۔ ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق اور کمر میں لنگر۔ نوجوانوں، شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کمر کا لنگر کیا ہوتا ہے۔ گلے کا طوق آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاردار طوق ہوتا ہے جو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاتھ بھی مقفل ہوتے ہیں اور گلے کے اندر جو طوق ہوتا ہے اس میں میخیں ہوتی ہیں۔ جب میخیں گلے میں پیوست ہوتی ہیں تو خون جاری ہوتا ہے۔ عزادارو، شام کے بازار میں اسیروں کا قافلہ روک دیا گیا۔ ظالم نے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا؟ کسی نے کہا بیمار نماز ادا کر رہا ہے۔ سید سجاد کا قیام رکوع کی حالت میں شروع ہو گیا۔ نہیں، میرا جملہ شاید آپ حضرات نے ملاحظہ نہیں فرمایا۔ سید سجاد کا قیام رکوع کی حالت میں شروع ہو گیا، اس لیے کیونکہ رسی اتنی تنگ ہے، اگر بیمار قیام کے لیے سر اٹھاتا ہے تو یتیمہ کے پیر زمین سے بلند ہو جاتے ہیں۔ سید سجاد نے حالت رکوع میں قیام کرنا شروع کیا۔ پسر سعد نے کہا کیوں روک دیا قافلہ؟ کہا بیمار نماز ادا کر رہا ہے۔ کہا اسی حالت میں بیمار کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آؤ۔ 2 گھوڑ سوار آئے، سید سجاد کو پشت سے پکڑا، زنجیریں کھینچنا شروع کی۔ جیسے ہی یہ زنجیریں کھینچنا شروع کی، جو گلے میں طوق تھا اس میں جو میخیں تھیں وہ گلے میں پیوست ہونا شروع ہوئی، اور 2 گھوڑ سوار سید سجاد کو دائیں اور بائیں جانب سے انہوں نے گھسیٹنا شروع کیا۔ میخیں گلے میں پیوست ہوئی، خون کی دھاریں بہتی جاتی تھی، سجدہ ادا ہوتا جاتا تھا۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ گلے کا طوق ملاحظہ فرمایا ہو، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں۔ سید سجاد کے پیروں میں ایسی آہنی بیڑیاں پہنائی گئی تھیں عزاداروں کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب سید سجاد مدینے پہنچے نا تو مدینے کے باہر ایک کرسی پر جلوہ افروز تھے، ایک بہت ہی ناتواں اور بوڑھا شخص امام کی زیارت کے غرض سے مدینے کے باہر پہنچا۔ جیسے ہی امام کو دیکھا کہ کرسی پر جلوہ افروز ہیں، دوڑتا ہوا گیا اور امام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ امام کے پیروں کو جیسے ہی اس نے پکڑا، عزادارو چونک کے اٹھ کے کہتا ہے مولا آپ کی پنڈلیوں میں گوشت باقی نہیں رہا ہے۔ کہا مجھے ایسی بیڑیاں پہنائی گئی تھیں جو بیمار کا گوشت کھا گئیں۔ عزادارو، گلے کا طوق آپ نے ملاحظہ فرمایا، پیروں کی بیڑیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں آپ جانتے ہیں، لیکن شاید میرے بھائی اور میرے نوجوان گلے کمر کے طوق، کمر کے لنگر کو نہیں جانتے۔ عزادارو، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لندن گیا اور میں لندن کے میوزیم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عرب کا لنگر کیا ہوتا تھا، ایک بہت بھاری خاردار لوہے کی پیٹی جو قیدی کی کمر سے باندھ دی جاتی تھی، اس سے منسلک ایک آہنی زنجیر ہوتی تھی جو بہت دور تک جاتی تھی، ان سے منسلک بہت بڑا لوہے کا گولا ہوا کرتا تھا۔ جب تک بیمار قیدی لوہے کے گولے کو آگے نہ گھسیٹے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزادارو اندازہ لگاؤ، دوڑتے ہوئے ناقے، اور سید سجاد کے لیے یہ حکم کہ دوڑتے ہوئے ناقوں کا ساتھ۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو، کمر میں لنگر، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں بیڑیاں۔ سید سجاد کو قید کر کے کوفہ لایا گیا۔ کوفہ کے دارالامارہ کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا، اس نے سید سجاد کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیمار ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا پوچھ کیا سوال ہے؟ بیمار نے پوچھا کیا سوال ہے؟ سپاہی کہتا ہے جب تمہارا چچا مسلم آیا تھا
تو اس کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا، لیکن وہ بفرے ہوئے شیروں کی طرح آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکالتا ہوا، کسی کو ڈانٹتا ہوا، ڈپٹتا ہوا، ہمیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا تمہارا چچا مسلم آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن جب تم آئے ہو تو شانے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا سبب یہ ہے کہ جب چچا مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، جب سجاد آیا ہے تو زینب اور ام کلثوم۔ اجرکم اللہ، والا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ ہاں زادارو، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے یہ ملاحظہ فرمائیے۔ جب سید سجاد کوفہ کے بازار میں آئے نا تو حبیب ابن مظاہر کا 12 برس کا نوجوان بیٹا قاسم ابن حبیب کوفے کے اندر موجود تھا۔ حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، جیسے دیگر شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا گیا تھا، اس بوڑھے صحابی کا سر تن سے جدا کر کر نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ جب یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا اور بازار میں آیا تو بھیڑ کے پیچھے ایک 12 برس کا جوان موجود تھا۔ حبیب ابن مظاہر کا یہی سبب ہے کہ تمام شہداء کے سر کربلا میں دفن ہوئے ہیں، واحد حبیب ابن مظاہر کا سر ہے جو کربلا میں نہیں مکہ میں دفن ہوا ہے، اس لیے کیونکہ حبیب کا سر کوئی اور نہیں، انہی کا نوجوان بیٹا قاسم ابن حبیب لے گیا تھا۔ قاسم ابن حبیب نے صفوں کو چیرا تو کیا دیکھتا ہے؟ باپ کا کٹا ہوا سر نوح کے سینہ پر ہے۔ عزادارو، کڑیل جوان بیٹا تھا۔ ایک مرتبہ کڑیل جوان بیٹے نے جب باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ جوش آیا، تلوار کو بے نیام کیا، سپاہیوں کو قتل کرتا ہوا اس سپاہی کو مارا جس کے پاس حبیب کا سر تھا۔ باپ کے کٹے ہوئے سر کو لے کر ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، زانوں پر حبیب ابن مظاہر کے باپ کے کٹے ہوئے سر کو لیا، رخساروں پر سے گرد و غبار کو صاف کیا، حبیب ابن مظاہر کے زخمی لبوں کا بوسہ لے کر کہتا ہے بابا، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپوں کا سر نو کے سینہ پر نہیں ہوتا۔ بس جیسے ہی سید سجاد نے یہ جملہ سنا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا بابا، حبیب کے بیٹے نے سچ کہا، جن کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپ کا سر نو کے سینہ پر نہیں ہوتا۔ مگر بابا، سید سجاد کیا کرے؟ سید سجاد کے ساتھ زینب ہیں، ام کلثوم ہے اور رقیہ ہے، رباب ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، فرش عزا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما۔ رب کریم ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق دے تو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو تو شریعت محمدی کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے، غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں، ہماری زیارت گاہوں کی اور مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی صحت آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ عطا کر، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ رب کریم جن کی گودیاں سرسبز و شاداب ہیں انہیں ہمیشہ ہرا بھرا رکھ۔ رب کریم ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو
جملہ مومنین اور مومنات کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ، حادثات، نظر بد اور وبائی امراض کی اس منحوس منفی اثرات سے محفوظ فرما دے۔ رب کریم حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نواب سید لیاقت حسین ابن مرحوم نواب فرزند حسین صاحب کی روح کو ثواب ایصال فرما۔